معلوم ہے آپ کو، شاید معلوم نہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو، جہاں سے اسلام کی شمع کا چراغ جلا تھا، جہاں سے اسلام کی شمع پھوٹی تھی، جہاں سے اسلام کی مشعل روشن ہوئی تھی، جہاں سے اسلام کا لوگوں پودا لگایا گیا تھا، وہ عرب جہاں پر قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں وہ عرب جہاں مصطفیٰ تشریف لائے تھے، لوگوں وہ عرب جہاں سے نمازوں کا تحفہ ملا، وہ عرب جہاں سے تمہیں اسلام ملا، وہ عرب جہاں سے تمہیں قرآن ملا۔ معلوم ہے آج امریکہ بھی اس کی حرکتوں کو دیکھ کے شرما رہا ہے۔ آج عرب میں جتنی گنڈا گردی چل رہی ہے، اتنی گنڈا گردی تو امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ جتنا ناچ گانا آج سعودیہ عربیہ والے وہ سعودیہ عربیہ کے حکمران کرا رہے ہیں، اتنا تو امریکہ کے اندر بھی نہیں ہو رہا۔ معلوم ہے جوا خانے کھول دیے گئے عرب میں، جوا خانے جہاں قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں وہاں ننگی ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ اخبار نہ پڑھتے ہو تو سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہوگا۔ لوگوں توجہ کرنا، اتنے ناچ گانے تو امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے جتنا ناچ گانا آج عرب کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ لوگوں شاید تمہیں پتا نہ ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹار ناچنے والے آج سعودیہ عربیہ بلائے جا رہے ہیں اسپیشل ناچنے کے لیے۔ ذرا غور کیجئے ہم کہاں چلے گئے؟ جہاں سے قرآن نازل ہوا تھا، جہاں سے تمہیں اسلام ملا تھا، آج وہاں پر شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ آج جوا کے اڈے عرب میں، آج شراب خانے عرب میں، آج بے پردہ لڑکیاں عرب میں، آج بیئر بار عرب میں، آج پوری دنیا کے ناچنے والے اسپیشل نچریے عرب میں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور ہم بھی سوچ رہے ہیں اے بچوں بیٹے خاموش رہو، بچوں کو کوئی بات نہ کرنے دو، اور ہم سوچ رہے ہیں شاید کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی حق ادا کرنے میں ہے۔ میں توجہ کرنا تھوڑی دیر اس حق پہ میں گفتگو کر لوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا، ذرا توجہ کرنا۔ کوئی میرا بھائی ادھر سے ادھر بچوں کی باتوں میں نہ لگے، ادھر سے ادھر ذرا بھی توجہ اپنی آپ ادھر سے ادھر نہ بھٹکائیں۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ آج عرب کا حال یہ ہے، اللہ عرب کے حکمرانوں کو سدھار دے یا گزار دے۔ بہت برا حال کر رکھا ہے انہوں نے، بہت برا۔ آج عرب کے اندر وہ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، وہ ننگا ناچ کہ اتنا تو انڈیا تو چھوڑیے امریکہ میں بھی نہیں ہے، اتنی بے حیائی، اتنی بے حیائی نہیں ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، ہم کہاں چلے گئے؟ اور بہت سے لوگ 40 دن کے لیے چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو کہتے بھی سعودیہ میں تو ایسا ہو رہا، اس میں کیا، تو اس میں تو شرابیں پی جا رہے ہیں، تو کیا شرابیں پی ہیں؟ اس میں تو ننگے ناچ ہو رہے ہیں، تو کیا ننگے ناچ ہے؟ سعودی عربیہ کے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ہم نے مدینے والے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ ہم نے کلمہ سعودی عربیہ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھا ہے نا۔ اہل عرب کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، مدینے والے نے کیا کہا ہمیں اس سے مطلب ہے۔ توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو جاؤ، بس پھر ذمہ داری میری تمہاری کامیابی کی، پھر کسی کی ذمہ داری نہیں میری۔ تو پھر اب اسی کو نہ ڈھونڈے جہاں کامیابی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے، لاؤ اسی کو اپنا کے دیکھے۔ ایمان کیا ہے اسی کو اپنا کے دیکھے۔ تو تم سمجھ لو خالی داڑھی رکھ لی ایمان ہے نہیں، تم سوچ لو خالی ٹوپی اوڑھ لی مسلمان ہو گیا، نہیں۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں ہے۔ تم سوچ رہے ہو میں خالی حج کر لوں میں بس ہو گیا جنتی، نہیں۔ اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں ہے۔ ورنہ تو کتنے حج کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا جھوٹ بول رہے، تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے تو حج کرنے کے بعد کم توڑنے کے جنت میں جائیں گے، کتنے حج کرنے کے بعد غریبوں کا مال مال پڑے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے جو ہے حج کرنے کے بعد لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے حج کرنے کے بعد شرابیں پی رہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، خالی حج کرنے سے جنت نہیں ملے گی، ایمان والا ہونے سے جنت ملے گی۔ بہت میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتا رہا ہوں، ہے نا۔
آدمی یہ سوچے کہ خالی حج کر کے جنت مل جائے گی، مولانا بن کے جنت مل جائے گی، حافظ بن کے جنت مل جائے گی، اور کو صدقہ کر کے جنت مل جائے گی، نماز پڑھ کے جنت مل جائے گی۔ نہیں، ایمان والا ہو کے جنت ملے گی، ایمان والا ہو کے، سچا مسلمان ہو کے۔ تو پھر پوائنٹ آ جاؤ کہ پھر اسلام کیا ہے، یہ اسی پہ ناؤ، پھر ایمان کیا ہے، لاؤ پھر مومن کامل بن کے دکھاتے ہیں، لاؤ سچے مسلمان بن کے دکھاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنید بغدادی سے پوچھا حضور بتائیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جنید بغدادی سے پوچھا حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جنید بغدادی نے فرمایا ایمان کہتے ہیں ادب کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ادب کو۔ کہا حضور، نہ نماز کو کہا، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکات کو، ادب۔ کہا حضور ادب کیا ہے؟ پھر یہ بھی تو پوچھنا ہے نا بھئی ادب ایمان ہے، پھر ادب کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اور بھئی ادب کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب ہے۔ بڑی کام کی بات بتا دی، چاہے آپ ہلکے میں لے لو یا بھاری میں لے لو، ساری جھنجٹیں ختم ہے صرف ایک جملے میں، پورا رفڑ ہی ختم ہے ایک جملے میں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں ایمان ہے ادب کا نام۔ ادب کیا ہے؟ کہا سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب ہے۔ ایک جملے میں جو سارے حقوق ادا کرتا ہے وہ سچا مسلمان ہے۔ جب فجر میں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب حق یہ ہے کہ سو نہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ حق ہے نا، یہ حق ہے نا، ادا کرو اس کو جا کر کے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جب اللہ نے مالدار بنایا تو 2.5% زکوٰۃ نکالو، یہ حق ہے غریبوں کا۔ دیکھیے سب کچھ حق پہ ہی آئے گا، سب کچھ حق پر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ آئے گا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، حج کرو، حق ہے تمہارے اوپر۔ مالدار نہیں بنایا تو حج تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ مالدار بنایا تو اللہ نے حج فرض کیا، حق ہے۔ نہ ادا کر رہے ہو تو حق مار رہے ہو، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، غریبوں کا حق مار رہے ہو۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، امیر بنایا، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور سفل سائیکل سے کرتا پھر رہا تو اپنا حق مار رہا۔ جب اللہ نے تجھے موٹر سائیکل کے قابل بنایا تو پھر کیوں پیدل چل رہا، کیوں سائیکل سے چل رہا؟ نہیں، پھر کنجوسی ہے نا، اس کا بھی تو حساب ہونا ہے۔ حق مار رہا تو، اور کنجوس سے اللہ راضی نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اس قابل کیا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تو نے مجھے نعمت دی ہے تو میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں اس نعمتوں کا تیری چرچا کروں گا، شکریہ کروں گا۔ تو آپ اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، پھر نہ مرے بھی ہو۔ بات ہے کہ نہیں؟ اب رمضان شریف آیا تو روزے رکھ، یہ حق ہے۔ تیرے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر، یہ حق ہے ان کا۔